الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، اللہ پاک نے انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ، ذوات قدسیہ اس طرح بنائی تھی، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات قدسیہ ایسی پاک باز ہستیاں تھیں جن میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام انسانی بلند اوصاف اور اخلاق جمع فرما دیا، جن پر شرف انسانی کی بنیاد قائم ہوتی ہے، جبکہ رحمت کائنات، محبوب کبریا، ہادی برحق، ہادی اعظم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام کے اوصاف اور محاسن، فضائل اور شمائل، کمالات اور معجزات کا نمونہ تھی، مجموعہ تھی، مرکہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اوصاف عطا فرمائے کہ آپ کے اوصاف حمیدہ اور فضائل عالیہ ایسے تھے جو تمام نبیوں کے جامع تھے، یعنی جو ہر نبی کے اندر اوصاف موجود تھے، جو صفتیں موجود تھیں، جن کو انگلش میں کہیں کہ کوالٹیز جو تمام نبیوں کے اندر تھیں، اعلیٰ اخلاق کی، اعلیٰ اعمال کی، وہ ساری کی ساری اللہ نے میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ کی ذات اقدس میں جمع کر دی. قرآن کریم نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہم نے آپ کو اخلاق کی عظمتوں پر فائز کیا ہے. صرف اخلاق نہیں عطا فرمایا بلکہ عظیم اخلاق عطا فرمایا، جس کا ترجمہ میں نے کیا کہ اخلاق کی عظمتوں پر فائز کیا. قرآن کریم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو اللہ نے مختلف انداز کے اندر بیان کیا. قرآن مجید نے نہ صرف آپ کی اطاعت کو لازم قرار دیا بلکہ آپ کی اطاعت کو یہ اعزاز بخشا
کہ اللہ نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ اطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے ہمارے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت قرار پائی، کیونکہ آپ محبوب رب العالمین بھی تو ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا عمل قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو، تکریم کو ایک اور مقام پر آپ کی تعظیم اور تکریم کو اللہ نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ کہیں بھی قرآن مجید میں آپ ڈھونڈ لیجئے گا، نوٹ کر لیں آپ، کہیں بھی کسی جگہ میں، حالانکہ اللہ خالق ہے اور حضور علیہ السلام اس کی مخلوق ہے، اللہ الہ ہے، اللہ الہ ہے، محمد الرسول اللہ اس کے بندے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ نے پورے قرآن مجید کے اندر آپ ڈھونڈ لیں، ہر آیت میں ڈھونڈ لیں، ہر صفحے پہ ڈھونڈ لیں، ہر سورہ میں ڈھونڈ لیں، ہر سپارے میں ڈھونڈ لیں، کہیں بھی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر خطاب نہیں کیا۔ یہ ایک عجیب بات ہے، قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ نے آپ کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، حالانکہ اللہ پکار سکتے تھے، اللہ کا استحقاق تھا، لیکن اس کے باوجود نہیں پکارا۔ امت کو سکھایا، امت کو بتایا کہ محبوب رب العالمین کی شان یہ ہے کہ اس کا خالق بھی اس کو جب پکارتا ہے تو القاب کے ساتھ آداب کے ساتھ القاب کے ساتھ پکارتا ہے، نام لے کر نہیں پکارتا۔ امتیوں کو یہ تعلیم دی کہ جب بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے نام لینا ہے، ایک تو ان پر درود پڑھنا ہے، سلام بھیجنا ہے، پھر ان کا نام لینا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے اس چیز کو یوں بیان فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا کرو، بھیجا کرو۔ اور یہ خصلت ایسی خصلت ہے جس کو پسندیدہ خصلت قرار دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی 10 خطائیں معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہوگا کہ درود نبی کی ذات پر بھیجنا ہے، اور اللہ بھیجنے والے کی بھی خطائیں معاف کر رہا ہے، بھیجنے والے پر بھی رحمت کر رہا ہے، بھیجنے والے کے بھی درجے بلند کر رہا ہے۔ بڑا اعزاز ہے کہ نہیں؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ ذیلی بات آ گئی درود و سلام والی، میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا اس کو بھی میں اپنے مضمون کا حصہ بناؤں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کہیں بھی اللہ نے آپ کو نام لے کر نہیں پکارا، جب بھی پکارا القابات کے ساتھ پکارا۔ القاب کیسے کیسے خدا نے کیے عطا، حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا تو ہاں کہیں پکارا اور یاسین کہیں کہا، حامیم اور نون کہیں والشمس والضحیٰ، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا النبی فرمایا، کہیں یا ایھا الرسول فرمایا، کہیں یا ایھا النبی فرمایا، کہیں یا ایھا المزمل فرمایا، کہیں یا ایھا المدثر فرمایا۔ اس جیسے الفاظ، عظمت کے الفاظ، محبت بھرے الفاظ سے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب فرمایا، اور سراج منیر بھی فرمایا، بشیر اور نذیر بھی فرمایا، یاسین اور طٰہٰ بھی فرمایا۔ جب ایک مسلمان اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا تصور کرتا ہے نا تو حیران رہ جاتا ہے۔
ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بلند مقام رکھتے ہیں، کس قدر اعلیٰ ہیں، کس قدر عرفاں ہیں، کس قدر بلند اور عالی نسب ہیں، کس قدر مکرم اور محترم ہیں، کس قدر رحمت شعار ہیں۔ ہر خاص و عام اس بات کو جب سوچتا ہے تو وہ اپنے نبی پر فخر کیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ ہمارے نبی ایسے کہ اللہ نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا۔ ایک ہی بات آدمی کر دے تو وہی کافی ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنایا۔ کس قدر مشفق ہیں آپ امت کے لیے، کس قدر مشفق ہیں اور محسن انسانیت ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ اللہ نے اپنا محبوب آپ کو قرار دیا، محسن انسانیت بھی آپ کو قرار دیا، اور صرف یہی نہیں کہ اپنا محبوب قرار دیا بلکہ اللہ نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت قرار دیا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ انہی عظمتوں کی وجہ سے قرآن کریم نے مومنین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی نشست میں، برخاست میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، گفتگو میں، تخاطب میں، انداز میں آداب سکھائے ہیں۔ اللہ نے آداب سکھائے، لیکن وہ دور صحابہ کا دور تھا کہ جو آپ کے بالکل مخاطب تھے، جن کے آپ کے ساتھ معاملات تھے، جو آپ کی شاگردی میں تھے، جو آپ سے سیکھ رہے تھے، اور جن کے ساتھ رشتہ داریاں تعلقات تھے، تو اللہ پاک نے ان کو آداب سکھائے کہ کہیں کسی مرحلے پر سرے منہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کو وہ پسند نہیں۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا کہ خبردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ بلایا جائے، نہ پکارا جائے جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے بلاتے ہو۔ یعنی آپ جو دین لے کر آئے ہیں، صرف دین کو سیکھنا نہیں، صحابہ کرام کو بھی گویا خطاب ہے اس کے اندر کہ دین کو سیکھو بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممد و معاون اور مددگار بھی ہو جاؤ۔ وَتُعَزِّرُوا وَتُعَكِّرُوا، اور آپ کی توقیر بھی کرو، آپ کی عزت بھی کرو، آپ کی رفعت شان کو ملحوظ خاطر بھی رکھو، آپ کے مقام کو ملحوظ خاطر بھی رکھو۔ گویا اللہ اپنے پیغمبر کی عزت سکھا رہا ہے۔ پہلے مخاطب تو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کو سکھا رہے ہیں، پھر قیامت تک آنے والے اس انسان کو سکھا رہے جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اس کو حکم دیا جا رہا ہے وَتُعَكِّرُوا۔ پھر آخر میں یہ فرمایا اسی آیت کے وَتُسَبِّحُوا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ یہ عبادت کا حکم آ گیا، اللہ کی تسبیح و تقدیس کا حکم آ گیا۔ تو سورہ حجرات کی ابتدائی آیتوں میں گرامی قدر مقام رسالت کی نزاکت کو بیان فرمایا، جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بولنے پر بھی حبط اعمال کا اللہ نے حکم لگا دیا۔ آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ مولوی فتوے لگاتے ہیں، یہ اللہ فتوے لگا رہا ہے، اللہ بھی فتوے لگاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر میرے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بولے اور ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا تو جان لو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور وہی سنائی ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب اس کے اندر بہت ساری باتیں، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، بڑی تفصیل ہے اس کے اندر۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، مطلب کیا کہ جتنا دین اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس کے رسول نے عطا کیا ہے، دین تو اللہ نے دیا، رسول پاک تو اس کی ترجمانی فرما رہے ہیں، تو جتنا دین اللہ نے دیا اس کے رسول نے تمہیں سمجھایا، عطا کیا، تو اس دین پر کاربند ہو جاؤ، اس سے آگے نہ بڑھو۔ جتنا فرما دیا اس سے آگے نہ بڑھو۔ نمازیں 5 ہیں، 6 نہیں ہیں، روزے
سال کے بعد جو ہیں وہ 1 مہینے کے فرض ہیں، 2 مہینوں کے 1.5 مہینے کے نہیں ہیں۔ اسی طرح زندگی میں اگر مال ہے تو 1 مرتبہ حج فرض ہے، اسی طرح باقی اعمال ہیں۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، باقی اعمال کو بھی دیکھ لیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحبات ہیں۔ اسی طرح دیکھ لیجئے کہ جو باقی اعمال ہیں، جو فرائض اعمال ہیں، اگر ہم ان کے اندر اپنی مرضی سے آگے بڑھیں گے تو ہم پر اللہ کا یہ حکم لاگو ہوگا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم سے آگے بڑھ گئے۔ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر اللہ نے روک دیا کہ جتنا نبی نے عطا کیا اس کو لے لو، بلکہ ایک مقام پر ہے کہ نبی تمہیں جو عطا کرے اس کو لے لو اور جہاں سے منع کرے وہاں سے رک جاؤ۔ اگر آج ہم اپنی مرضی کریں، دین کے اندر فرائض واجبات سنن ان کے اندر اپنی مرضی سے کچھ باتیں شامل کرتے چلے جائیں کہ یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، تو وہ دین نہیں ہوگا، ہمارا شامل کیا ہوا دین نہیں ہوگا۔ چاہے ہم پوری دنیا کے مولوی مل جائیں، پوری دنیا کے علماء مل جائیں، پوری دنیا کے مفتیان مل جائیں، پوری دنیا کے اولیاء مل جائیں، پوری دنیا کے صلحاء مل جائیں، پوری دنیا کے پروفیسرز مل جائیں، سب مل کر اگر دین کے اندر کچھ بڑھانا چاہیں یا کمی کرنا چاہیں تو کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دین اللہ کا ہے اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ طبعی زندگی گزار کر اور اپنے روزے میں زندہ، حیات برزخی میں اپنے روزے میں زندہ ہیں۔ جب آپ روزے میں تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا سلسلہ تھا وہ رک گیا، جبریل کا آنا رک گیا، اب وحی نہیں آئے گی، اب دین نہیں بنے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر باقاعد حیات تھے، اس وقت تک دین وجود میں آ رہا تھا، دین کے احکامات آ رہے تھے۔ آخری آیت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا، 1,44,000 صحابہ کے ساتھ کم و بیش، تو اس میں آخری آیت نازل ہوئی تھی اور وہ یہ تھی، الیوم اکملت لکم، آج ہم نے آپ پر آپ کا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اپنے دین کو، دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا۔ اس کے 83 دن بعد تقریباً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ روزے میں چلے گئے۔ اب دین نہیں بن سکتا، ساری کائنات بھی مل جائے تو دین نہیں بنا سکتی، اور نہ دین کے اندر کچھ بڑھا سکتی ہے نہ دین کو کم کر سکتی، نہ عند اللہ قبول ہے اور نہ ہی کسی اور ذریعے سے قبول ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت یہ فرمائی اور ایمان والوں کو حکم دیا یہاں پہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ، اللہ سے آگے، ورسولہ، اس کے رسول سے آگے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو کسی معاملے میں بھی، واتقوا اللہ، اور ساتھ ہی اللہ نے ڈرا بھی دیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا ہے پھر رک جانا، بس فل سٹاپ لگ گیا ہے، اب کوئی نبی نہیں، کوئی نبوت کا معاملہ کسی قسم کا کوئی سنبھال نہیں سکتا، نہ ہی کوئی کسی طور پر نبی آ سکتا ہے، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریح، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مرزا چاہے الٹا لٹک جائے ہم اس کو نبی نہیں مانیں، کوئی اور آدمی چاہے وہ کتنا اس کے اندر کمال آ جائے کہ ہوا میں اڑے، پانیوں پہ چلے، آگ کھائے، آگ ہی نکالے، دنیا کو چاہے ادھر سے ادھر اٹھا کے پھینک دے اور کہے میں نبی ہوں، ہم کہیں گے تجھ پہ لعنت ہے،
ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے. ہمارے نبی قیامت تک بلکہ بعد از قیامت بھی آمنہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چاہے کوئی کتنے بھی کمالات کا دعویٰ کرے، ہم اس کو نبی تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کو واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں یہ ارشاد فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. وآخر الامم، اور تم آخری امت ہو، لا امت بعد، تمہارے بعد امت کوئی. حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، اور فرمایا کہ تمہارے بعد امت کوئی، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی نئی امت آئے گی. لیکن افسوس در افسوس کہ جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ان میں بھی جو بڑے بڑے امراء ہیں وہ مرزائیوں سے متاثر ہوتے ہیں اور مرزائیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ لیکچر دروس کے اندر بیٹھتے ہیں اور آہستہ آہستہ خود ہی مرزائی ہو جاتے ہیں. ایسے نبی کو چھوڑ کر جو شان والا نبی ہے اور مقام والا نبی ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، اس کو چھوڑ کر اگر کوئی مرزا کانے کو اپنا نبی بنائے تو اس سے بدبختی کائنات کے اندر کوئی اور ہو نہیں سکتی. یہ بات یاد رکھیے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ یک چشم گل تھا، اور نبی کے اندر کبھی کوئی شخصی اخلاقی اعمال کے لحاظ سے کوئی نقص نہیں ہوتا. نبی ہر لحاظ سے کامل ہوتا ہے. اور پھر ہمارے نبی وہ تو امام الانبیاء ہے، جس کے اللہ نے، جن کے اللہ نے آداب سکھائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے ایمان والو تم نے آگے نہیں جانا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا. فل سٹاپ لگ گیا، آگے آداب اور بھی سکھائے. ان اللہ سمیع بصیر، یہ کہہ کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پھر خطاب آ گیا اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، نبی کے سامنے اپنی صوت کو، اپنی آواز کو بلند بھی نہیں کرنا. تمہاری وائس نبی کے سامنے اونچی نہ ہوگا. دیکھو آداب کی انتہا ہے کہ نہیں. اتنے پیارے تھے اللہ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی آواز پر کسی کی آواز کی بلندی بھی رب کو گوارا نہیں. اور کیا کہتے، اور جس کا نہ کوئی منہ نہ سیر اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کر دے، تو پھر ہم کتنے بیوقوف ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے پیچھے چلے. پھر یہ تو ہماری بدبختی ہے، ہماری بے وقوفی ہے، ہماری کم علمی ہے، ہماری جہالت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ ہو جائیں. ولا تجہروا لہ بالقول، اور اونچی آواز سے مت بات کیا کرو کجہر بعضکم لبعض، جس طرح کہ ایک دوسرے سے اونچی آواز سے بولتے ہو. ایسے نبی کے ساتھ نہیں بولنا. ویسے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہے نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آداب والے لوگ ہیں وہ اپنے والدین کے سامنے بھی اونچی آواز سے نہیں بولتے، اور جو آداب والے لوگ ہیں وہ اپنے بزرگوں کے سامنے بھی اونچی آواز سے نہیں بولتے. جو آداب والے لوگ ہیں وہ اپنے علماء کے سامنے بھی اونچی آواز سے نہیں بولتے. جو آداب والے لوگ ہیں وہ اپنے سے بڑے سفید ریش، سفید داڑھیوں والے کے سامنے بھی جو ہے وہ اونچی آواز سے نہیں بولتے. وہ ہمیشہ ادب اور آداب سے ہی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ادب اور آداب اخلاق ہے. اور فرمایا کہ جس کو اخلاق عطا ہو گئے گویا اس کو دین عطا ہو گیا. اخلاق پر تو جنت کی ضمانت ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ جنتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا اتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے.
اخلاق کو کامل کرنے کے لیے بھیجا۔ تو فرمایا کہ اونچی آواز سے نہیں بولنا، جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، نماز روزہ سب گیا، جہاد سب گیا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارا کھاتا ڈیلیٹ ہو چکا ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن اب وہ تو سامنے تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام کو وہ آداب سکھائے جا رہے تھے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم؟ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم ان کی سنت کے سامنے، ان کے قول کے سامنے، ان کی بات کے سامنے، ان کی حیات کے سامنے، ان کے اسوہ کے سامنے، ان کے دین کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اور اس کے اندر کوئی جھگڑا نہ کریں، کوئی بحث نہ کریں، کوئی مباحثہ نہ کریں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اس میں ہے، اس کے لیے دلیلیں نہ مانگے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ میں جو نبوت کا دعویٰ کرے اس سے دلیل مانگنے پر بھی روا نہیں ہوں، کیونکہ میں اپنے نبی کو بغیر دلیل کے نبی مانتا ہوں، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اور اگر میں کسی جھوٹے نبی کے دعوے دار کو یوں کہوں کہ کوئی دلیل پیش کر، تو تب بھی میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا۔ مجھے کسی کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔